अच्छा, तो कराची की एक सड़क पर 26 नवंबर को एक लाश मिलती है जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक भयानक मामला। बिल्कुल। आज हम इसी मामले को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो जराए हैं और ये दोनों मिलकर एक बड़ी अजीब तस्वीर बनाते हैं। और ये तस्वीर बहुत अहम है क्योंकि इसमें एक तरफ तो है फोरेंसिक साइंस की खामोश गवाही जी। और दूसरी तरफ है पुलिस की तहकीक, मुल्जिम का बयान, यानी एक बिल्कुल अलग कहानी। तो आइए देखते हैं कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और ये कहानी एक बेचेहरा लाश से एक हलशुदा केस तक कैसे पहुंचती है। जी, शुरू करते हैं। तो 26 नवंबर 2025 कराची का इलाका बूट बेसन, वहाँ एक खुली जगह से एक खातून की लाश बरामद हुई। लेकिन ये कोई आम मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं। जो तफसीलात हमारे जराए ने बताई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लाश पर शदीद तशद्दुद के निशानात थे और चेहरा इस बुरी तरह मस्क कर दिया गया था कि पहली नज़र में शनाख्त करना तकरीबन नामुमकिन था। देखें, तफ्तीश के नुक्ताए नज़र से ये पहला इशारा होता है। किस चीज़ का? कि कातिल सिर्फ जान नहीं लेना चाहता था, वो कुछ छुपाना भी चाहता था। चेहरे को मस्क करना एक बहुत वाज़ेह पैगाम देता है। क्या पैगाम? कि कातिल मकतूल की शिनाख्त को मिटाना चाहता है। वो तफ्तीश को शुरू होने से पहले ही आप समझे भटकाना चाहता है। यानी ये गुस्से में किया गया काम नहीं लगता। नहीं, ये एक सोची समझी कार्रवाई लगती है। इसका एक और नफ्सियाती पहलू भी है। अक्सर मुजरिम ऐसा तब करते हैं जब उनका मकतूल से कोई ज़ाती ताल्लुक हो और वो उसकी पहचान को, उसकी इंसानियत को मिटाने की कोशिश कर रहे हों। ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। अच्छा, तो पुलिस उसी शिनाख्त की कोशिश कर रही थी कि एक और इससे भी ज्यादा संगीन मोड़ आया। जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ, पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमिया सैयद की इब्तिदाई रिपोर्ट, और उसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि कत्ल से पहले खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया था। अब ये एक गेम चेंजर है। कैसे? ज्यादती का अंसर शामिल होने से जुर्म की नौयत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अब ये महज कत्ल नहीं बल्कि एक इंतहाई वहशियाना, आप कह सकती हैं प्रेडेटरी जुर्म बन गया है। तो इससे तफ्तीश की सिमत भी बदल गई होगी। बिल्कुल। अब वो किसी ऐसे शख्स को तलाश कर रहे हैं जो इंतहाई तशद्दुद पर कादिर है और जिसका मुहर्रिक शायद सिर्फ लूट मार या झगड़ा ना हो। तो अब पुलिस के पास एक नामालूम लाश, मसखशुदा चेहरा और जिनसी तशद्दुद का सबूत था। केस और पेचीदा हो गया था। जी। फिर कुछ दिन बाद बुध के रोज आखिरकार इस केस में पहली कामयाबी मिली। शनाख्त हो गई। हाँ, मख्तूला के बेटे ने पुलिस से राब्ता किया और अपनी वालदा को शनाख्त कर लिया। और ये किसी भी गुमनाम कत्ल के केस में सबसे अहम मरहला होता है। जब तक लाश गुमनाम रहती है वो सिर्फ एक फाइल होती है, एक केस नंबर। सही। लेकिन जैसे ही उसकी शनाख्त होती है उसके साथ एक पूरी जिंदगी, एक खानदान, दोस्त, एक माजी जुड़ जाता है। तफ्तीश को एक सिमत मिल जाती है। और जब शनाख्त हुई तो एक पूरी कहानी सामने आई। नाम था शहनाज अरशद गुल, उम्र तकरीबन 49 साल। बेवा थी और उनका ताल्लुक मसीही बरादरी से था। रहाइश के बारे में जराए में थोड़ा इख्तिलाफ है। कोई सईदाबाद कहता है, कोई मदीना कॉलोनी, लेकिन आबाई ताल्लुक पंजाब के जिला खानीवाल से था। अच्छा। उनके बेटे ने जो बताया वो बहुत अहम है। उसने कहा कि वालदा 22 नवंबर की रात 8 बजे बाजार जाने का कहकर घर से निकली थी। यानी लाश मिलने से 4 दिन पहले। हाँ, 4 दिन पहले वो लापता हुई थी और बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। तो खानदान परेशान था, उन्हें तलाश कर रहा था। जी, लेकिन इसके बयान में एक बात बहुत अजीब थी जो उसने कही। उसने कहा, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, ये बहुत अहम नुक्ता है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत खटकी। एक तरफ इतना वहशियाना कत्ल और दूसरी तरफ खानदान कह रहा है कि कोई दुश्मनी ही नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है? देखें, यहाँ एक नफ्सियाती नुक्ता है। हो सकता है बेटा बिल्कुल सच कह रहा हो। मतलब ये कि इस किस्म के जो पेचीदा ताल्लुकात होते हैं या कोई माली तनाज़ा होता है वो अक्सर राजदारी के पर्दे में छुपे होते हैं। लोग अपने घर वालों से ऐसी बातें शेयर नहीं करते। अच्छा। तो मुजरिम अक्सर इसी राजदारी का फायदा उठाता है, ये जानते हुए कि इसका ताल्लुक सबसे पोशीदा है। तो खानदान की लाइल्मी ही मुजरिम का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यानी मकतूला की जिंदगी का कोई ऐसा खुफिया पहलू था जिससे उनका अपना बेटा भी वाकिफ नहीं था। बहुत मुमकिन है। तो अब शनाख्त तो हो गई, लेकिन कातिल अभी भी आजाद था और यहाँ से पुलिस का असल काम शुरू हुआ। बिल्कुल।
جب روایتی سراغ جیسے دشمنی یا کوئی گواہ موجود نہ ہو تو پھر جدید پولیسنگ ٹیکنالوجی پر انحصار کرتی ہے۔ اور ہمارے دوسرے ذریعے سے یہی پتہ چلتا ہے، ساؤتھ زون پولیس نے تکنیکی بنیادوں پر سراغ لگاتے ہوئے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تکنیکی بنیادوں پر سراغ؟ جی، یہ ٹیکنیکل ٹریسنگ کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں، فون ٹریس کرنا وغیرہ؟ جی، زیادہ تر معاملات میں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ پولیس کال ڈیٹا ریکارڈز دیکھتی ہے، یعنی کس کو فون کیا، کس کا فون آیا۔ ہاں، اور موبائل فون ٹاورز کی لوکیشن سے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ مقتولہ اور مشتبہ افراد آخری بار کہاں ایک ساتھ تھے۔ آج کل ہمارا فون ہماری ہر حرکت کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھتا ہے نا؟ صحیح۔ تو مجرم چاہے جتنا بھی ہوشیار ہو، وہ اکثر اپنے پیچھے یہ ڈیجیٹل سراغ چھوڑ جاتا ہے، اور پولیس اسی دھاگے کو پکڑ کر اس تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی آج کے دور میں مکمل طور پر غائب ہو جانا تقریباً ناممکن ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اور اس کیس میں تو وہ نشان بہت ہی ٹھوس تھا۔ پولیس نے نہ صرف ملزم محمد احتشام کو گرفتار کیا، بلکہ اس کے قبضے سے کچھ ملا؟ ہاں، اس کے قبضے سے مقتولہ کا موبائل فون بھی برآمد کر لیا۔ اوہ، یہ تو سیدھا ثبوت تھا۔ بالکل۔ یہ صرف سیدھا ثبوت نہیں ہے، یہ تفتیش کے لیے ایک زبردست کامیابی ہے۔ قانونی زبان میں اسے ایک بہت مضبوط واقعاتی ثبوت کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ملزم جرم کے وقت یا اس کے فوراً بعد مقتولہ کے آس پاس موجود تھا۔ یہ اس کے جھوٹ بولنے کے تمام راستے بند کر دیتا ہے اور اس پر شدید نفسیاتی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ سچ بولے۔ یعنی یہ فون ایک طرح سے ملزم اور مقتولہ کے آخری لمحات کا ڈیجیٹل گواہ تھا جو اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا؟ بالکل۔ اور جب پولیس نے یہ ثبوت ملزم کے سامنے رکھا تو کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ سامنے آیا، اس کا اعترافی بیان۔ اور اعترافی بیانات اکثر کیس کا رخ بدل دیتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کیا اعتراف میں بتائی گئی کہانی باقی شواہد سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ یہیں پر یہ کیس مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا؟ ملزم محمد احتشام نے اعتراف کیا کہ ہاں، اس نے شہناز گل کو قتل کیا ہے اور وہ انہیں پہلے سے جانتا تھا۔ لیکن کیا؟ اس نے قتل کا جو محرک بتایا وہ حیران کن حد تک عام تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے یہ قتل پیسوں کے تنازع پر کیا۔ ایک منٹ، پیسوں کا تنازع؟ جی، یہ بات تو فورنزک رپورٹ سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ وہی تو میں بھی سوچ رہا تھا۔ پیسوں کے جھگڑے پر قتل ہوتے ہیں، لیکن ان میں عموماً اس سطح کی بربریت نہیں ہوتی جو یہاں نظر آ رہی ہے۔ جنسی زیادتی، چہرے کو مسخ کرنا، یہ محرک اور جرم کی نوعیت میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ تو کیا تفتیش کار اس کہانی کو مان رہے ہوں گے؟ یہ ان کے لیے ایک ریڈ فلیگ یعنی خطرے کی گھنٹی ہے۔ وہ ضرور سوچیں گے کہ کیا ملزم اصل محرک چھپا رہا ہے۔ لیکن اس کے اعتراف کا ایک حصہ ایسا تھا جو سیدھا ہمارے پہلے ذریعے کی معلومات سے جڑتا ہے۔ کون سا حصہ؟ اس نے خود بتایا کہ چہرہ کیوں مسخ کیا تھا۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے ثبوت مٹانے اور شناخت چھپانے کے لیے مقتولہ کا چہرہ پتھر سے کچلا اور لائٹر سے اس کی انگلیاں بھی جلا دیں۔ اوہ، یہ تو… ہاں، یہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی تفصیل ہے جو لاش کی حالت کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ اب تصویر مکمل ہو رہی ہے۔ پہلا ذریعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہوا، ایک مسخ شدہ لاش ملی۔ دوسرا ذریعہ بتاتا ہے کہ کیسے اور کیوں ہوا، ملزم نے شناخت مٹانے کے لیے ایسا کیا۔ جی، لیکن یہاں ایک گہری نفسیاتی بات ہے۔ جب کوئی چہرہ مسخ کرتا ہے تو وہ صرف شناخت نہیں مٹا رہا ہوتا، وہ اس شخص کی انسانیت مٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی ذاتی نوعیت کا حملہ ہے جو شدید غصے اور نفرت کی عکاسی کرتا ہے۔ اور انگلیوں کو جلانا؟ وہ بھی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے تاکہ فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت نہ ہو سکے۔ یہ سب کچھ ایک ٹھنڈے دماغ والے مجرم کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ کسی ایسے شخص کی طرف جو اچانک غصے میں آ کر پیسوں کے جھگڑے پر قتل کر بیٹھے۔ تو ہم نے ایک کہانی دیکھی جو ایک خاتون کی گمشدگی سے شروع ہوئی، ایک بے نام لاش تک پہنچی، اور پھر ایک ملزم کی گرفتاری اور اس کے متضاد اعترافی بیان پر آ کر ٹھہری ہے۔ جی، اگر ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو ہمارے سامنے کیا تصویر بنتی ہے؟ ہمارے سامنے ایک انتہائی پیچیدہ جرم کی تصویر بنتی ہے جس کی کئی پرتیں ہیں۔ ہاں، پہلی پرت ہے فورینزک ثبوت جو جنسی تشدد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ دوسری پرت ہے ملزم کا اعتراف
جو پیسوں کے تنازع جیسے سادہ محرک پر مبنی ہے۔ یہ دونوں پرتیں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ بالکل۔ اور تیسری اور سب سے خوفناک پرت ہے تشدد کی نوعیت، چہرے کو مسخ کرنا، انگلیوں کو جلانا، جو ان دونوں سے بھی زیادہ گہری اور ذاتی نفرت کی کہانی سناتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کہانی وہ نہیں ہے جو ملزم بتا رہا ہے؟ بالکل۔ پیسوں کا جھگڑا شاید صرف ایک بہانہ ہو سکتا ہے۔ بہانہ؟ ہاں، جرائم کی دنیا میں اسے اوور کل کہا جاتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ تشدد۔ اچھا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب قاتل مقتول کو صرف مارنا نہیں چاہتا، بلکہ اسے اذیت دینا، اسے ذلیل کرنا اور اس کی شناخت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایسا شدید غصہ، حسد یا جنسی محرومات کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ ایک عام مالی تنازع پر۔ تو بہت ممکن ہے کہ پیسوں کا جھگڑا صرف کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو، یا شاید اصل زیادہ شرمناک محرک کو چھپانے کے لیے ایک پردہ ہو۔ اب جب ہم اس گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں تو یہ واضح ہے کہ ملزم پولیس کی حراست میں ہے اور تفتیش ابھی جاری ہے۔ ہم نے ان ذرائع کی بنیاد پر اس معاملے کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ جی، ایک بے چہرہ لاش سے لے کر ایک ایسے ملزم تک جس کی کہانی شواہد سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بالکل۔ اور اسی نقطے پر میں ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی؟ فورینسک رپورٹ جنسی زیادتی کی تصدیق کرتی ہے۔ ملزم کا بیان صرف پیسوں کے جھگڑے کا ذکر کرتا ہے، وہ جنسی زیادتی کے الزام پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ تو بہت بڑا خلا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ملزم کی طرف سے پیش کیا گیا پیسوں کا تنازع والا محرک اس جرم کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے، یا اس کہانی کا کوئی ایسا تاریک حصہ بھی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا یا جس کا اعتراف نہیں کیا گیا؟ یعنی کیا اصل محرک کچھ اور ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اصل محرک کچھ اور ہو، جسے چھپانے کے لیے پیسوں کا جھگڑا صرف ایک آسان کہانی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہو؟ اس سوال کا جواب ہی اس کیس کی اصل حقیقت کو سامنے لائے گا۔